حضور ہی آئیں گے تو بات بنے گی۔ آج اس طرح کام کریں، کل حضور خود بلائیں، فلاں کو بلا کر لاؤ، فلاں کو بلا کر لاؤ، دنیا والے دیکھتے رہیں وہ کون ہے؟ میں نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو پوری دنیا سے ٹکر لے رہا تھا، اس نے کسی رشتے کو نہیں دیکھا، میری نسبت کو دیکھا۔ تاجدار ختم نبوت، بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے پولیس آ گئی، رینجر آ گئی، فوج آ گئی، اور حضور کی عزت کے لیے کوئی نہیں بات۔ سیمٹ کے لیے، اینٹوں کی حفاظت کے لیے لوگ آ گئے۔ یا اللہ پھر ہمیں موت دے دے، اب ہمیں موت دے دے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں جی میں نے فلاں وابطہ ہاؤس کی حفاظت کی تھی، کوئی کہے میں نے اسمبلی کی، کوئی کہے میں نے ججوں کی جناب وہ جو نگرانی کی تھی، میں ان کا پروٹوکول تھا۔ تو میرے آقا فرمائیں گے میری عزت کے لیے کون تھا؟ بڑے بڑے ظالم بدکار آئے، لیکن اے جو ظلم کسی نہیں کی۔ اکبر بادشاہ جو ظالم بھی جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آیا اور متھرا دے وچ ہندو مسلمانہ دی مسجد دا سارا ساز و سامان چک کے لے گیا، مندر بنانا شروع کر دیتا، مسلمانہ نے انہوں نے رکاوٹ پائی، ہندوؤں نے حضور دے خلاف گل کر دیتی۔ متھرا دے قاضی عبد الرحیم سن جج، انہاں کو مقدمہ آیا ناموس رسالت دا، تے انہاں کیا بھائی اکبر بادشاہ دے گھر وچ ہندو عورتاں میں تے فیصلہ نہیں کرنا، میں نے تو ہندوؤں میں جے سزا موت دیتی تے میں نے تو اکبر مروا دے گا۔ او اے فیصلہ چک کے قاضی القضات چیف جسٹس قاضی عبد الغنی کو لے گئے۔ انہاں کہا جناب ہے نا ہندوؤں نے حضور دے بارے گل کیتی تے اکبر اتنے بیٹھا گنڈا، اے دین اکبری انہیں یاد کیتا تے ہن اسی جے نا ہندوؤں نو سزا موت دیتی تے اکبر تے سانو مروا دے گا۔ قاضی القضات قاضی عبد الغنی سدھا اکبر بادشاہ کو چلا گیا، انہیں کہا جناب اے مسئلہ آیا، سنو جی ایڑا ملحد آدمی جہدے بارے مجدد صاحب فرماندے ہیں میں انہوں ویکھیا چوہے دی شکل ہے، اکبر نو ویکھیا میں چوہے دی شکل ہے، جویں چوہا کتردا تے انہیں چونکہ اسلام دے بارے گلاں کیتیاں تے مجدد صاحب فرماندے ہیں میں حضرت مالک نو کیا جڑے دروگا جہنم سن، میں آکھو اکبر لے آؤ چک کے باہر، اکبر دا کی اشر دروازے تے، مجدد صاحب فرماندے ہیں ایک صندوق چاہ کے لے آئے تے صندوق دے کونے چھوٹا جہا چوہا پیا، میں فرماندے ہیں میں کہو اکبر ویکھاؤ، انہیں کہا جی اے اللہ نے ادا انجام کیتا ہے جنہیں حضور دے دین نال انج کیتا، رب نے انہیں بنا دیتا تے، لیکن اکبر اتنے وڈے مجرم ہون دے باوجود جدوں حضور دی عزت دی گل آئی قاضی القضات کول پوچھدا شریعت کی کہندی، انہاں کہا شریعت تے کہندی دی دوڑ لا دیو، انہاں کہا پھر لا دیو، ایڈا ملحد آدمی جی، انہاں کہا تو تیرے گھر وہ ہندو عورتان، انہاں کہا جاون جدھر ہندو عورتان، جب حضور کی بات ہے تو فیصلہ یہی ہے۔ اکبر جہا ملحد بھی انہیں بھی جدوں حضور دی عزت دی گل آئی سر جھکا دیتا۔ ایک کیڑے ملحدن کائنات دی جی جدوں حضور دی عزت دی گل آئی تے بکواس کر رہے اور انہوں رہائی دے رہے، اور یہ خلاف کہتے ہیں جی جس کو مقتضیات پڑھنا نہیں آیا اور وہ مقتضیات پڑھ رہا ہے، اور گستاخی رسول سے تمہیں اتنا درد ہو گیا ہے، اب یہ فیصلہ امت مسلمہ ہضم نہیں کرے گی۔ تو دس ہوئے اور لمے، اور تو دس تو مدینہ پاک جتیاں جا کے لائیاں کیڑے مقصد واسطے؟ قوم نو دھوکہ دیتا ہی، جس نو مدینہ پاک دی مٹی دا احترام ہے انہوں ذات مصطفیٰ دا احترام نہیں۔ ریاکارا تو کی سمجھتے سی قوم اس تیرے جتیاں لان نال تیرے نال ہو جائے گی؟ قوم نو پتہ چل گیا تو دو نمبری کی تھی، ایتھے دو نمبری نہیں ہے چلتی۔ حضرت درار بن ازور دا گھوڑا تھک گیا نا ملک شام جہاد کردیاں صبح تو لے کے شام ہو گئی، تے کافرہ نے کہا بھئی درار بن ازور نپ لو تے اے مسلمانہ دی ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اے جہاد دے قابل نہیں رہن گے، شام فتح نہیں ہوئے گا۔ کافرہ سارے مل کے حضرت درار بن ازور نو گھیرا پا لیا، سویر تو لے کے شام تک بھی گھوڑا تھک گیا، گھوڑے گھٹنے ٹیک دیتے، جدو گھوڑے گھٹنے ٹیکے تے درار بن ازور فرمایا جاندے ہیں کافر میں نو گرفتار کرنا چاہندے ہیں، اے نہیں مطلب کہ میں شہید ہو گیا، میں اس ویلے میرا مقصد ہے کہ شام فتح ہونا چاہیے نا۔ آپ نے گھوڑے دا کان نپ کے نا تے فرمایا جے تو میں نو پکڑوایا نا ایتھے، جے تو ڈھلا پہ گیا تے شکاوت الی رسول اللہ، میں حضور نو شکایت لا دیاں گا۔ پورے دن دے گھوڑے دی تھکاوٹ، گھوڑا لمحہ پڑ لگا، صرف جدوں حضور دا نام آیا انہیں جمپ لایا، ہزاراں دی فوجوں تو کڈ کے لے گئے۔
میرے آقا و مولا کے نام کے اندر کیا وہ ہے بات. گھوڑے چھاڑ ماری تے ہزاراں دے لشکر تو کڈ کے حضرت درار نو لے گیا. صرف حضور دا نام انہیں سنیا تے ایڈیو دے اندر کرنٹ آ گیا. اقبال کہندا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. میں تو گھوڑے دی مثال دیتی، ہزاراں دے لشکر گھوڑا جمپ لا لیا جد حضور دا نام آیا. حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا اپنے آپ تو باہر ہویا نا حضور دی محبت وچ، تے حضور نے فرمایا دعا دے دیتی، فرمایا اللہ تیرے ساتھ ہے. تو جب آپ اپنے آپ سے باہر ہو کر حضور کا نام لیں، گھوڑے کو دعا مل گئی. جب حضور کی محبت، حضور کی اونٹنیوں کی حفاظت کے لیے وہ گھوڑا جا رہا تھا، وہ آگے جانا چاہتا تھا. حضرت ابو قتادہ نے جب کھینچا نا، بھائی حضور سے آگے تو نہیں جانا، حضور بھی تشریف لے جا رہے تھے. جب کھینچا نا تو وہ پیٹ وچ آواز پیدا ہوئی. میرے آقا مڑ کے ویکھیا کہ ابو قتادہ دا گھوڑا میری اونٹنیاں دی حفاظت واسطے بے تاب ہے. تے فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحبک اللہ، فرمایا ابو قتادہ تجھے اور تیرے گھوڑے کو آگے جانے کی اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے. یہاں تو گھوڑا بھی بے قابو ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے، کہ مومن بے قابو ہو جائے تو اس کو کتنی دعا ملے گی. تاجدار ختم نبوت اتنے تے قوم نال بھی گستاخی ثابت ہو جاندی تے انہیں حضور دے بارے ایڈے وڈے بکواس کیتے ہیں، تانوں نظر ہی کوئی نہیں ہے. مالک بن نویرہ جب خالد بن ولید پہنچے نا منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرتے ہوئے، تو مالک بن نویرہ مسلمان تھا. فرمایا تسی زکوٰۃ کیوں نہیں دیں دے؟ انہیں کیا جناب ان صاحبکم قد توفی، انہیں کہا تواڈے نبی ظاہری دنیا تشریف لے گئے. خالد بن ولید تلوار ماری وہ گردن لا دیتی. اے مقدمہ مدینہ پاک پہنچا، حضرت عمر اپنے آپ تو باہر ہو گئے. حضرت عمر نو صورت حال دا اتنا اے مشہور سی کہ بھائی خالد بن ولید مالک بن نویرہ مسلمان نو قتل کر دیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نو حضرت عمر کیا کہ انہاں نو معزول کرو، انہاں ایک مسلمان نو مار دیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرمایا جس تلوار نو حضور نے نیام تو باہر کڈیا، صدیق نو دوبارہ نیام وچ نہیں لیا بس. ہاں میں بلا لینا واپس انہوں نے. حضرت خالد نو خط لکھیا بھائی صورت حال مدینہ پاک بڑی دردناک بنتی جا رہی تھی. حضرت عمر اپنے آپ تو باہر تے آؤ اپنی وضاحت پیش کرو، تسی مسلمان نو ماریا. جدو خالد بن ولید مسجد نبی شریف دے دروازے تے آئے نا، تے اس ویلے سپریم کورٹ ہوئی سی نا مسجد نبی شریف. تسی جتھے بہ کے فیصلے کر دے اتھے تو پہنچن واسطے 50 لاکھ دا وکیل چاہیے. اس تو پہلے تو بندہ سپریم کورٹ وڑ ہی نہیں سکتا. تبدیلی اس دن آئے گی جدو محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہوئے گا، اور انشاءاللہ بالکل قریب ہے. بس ہوں آخری انہاں دے حج کولن ختم، حضور کا دین اب آنے والا ہے. بے یقینی جس کو ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے، نہیں جن یقین ہے کہ رب رب انہاں نو برباد کرے گا. جنہ رسول اللہ دی عزت نہ اتنی وڈی غداری کی تھی، انہاں بھی نہیں بچنا، انہاں دیاں نسلاں بھی تا صبح قیامت بدبودار. حضرت خالد بن ولید جدو مسجد نبی شریف داخل ہوئے نا تے آپ دی پگڑی مبارک وچ خون آلود تیر سن، خون آلود تیر لے کے آئے سن کہ خالد اے کام کردیاں آیا. یعنی بڑا مصروف سی، جہاد کر رہے سی تے خون آپ نے حضرت عمر جلال سن، آپ نے انہاں دے تیر کھچ لے. حضرت صدیق اکبر تک پہنچن تک قریب سی کہ حضرت عمر انہاں نو بہت سخت کوئی بات کر دیں دے، لیکن صدیق اکبر دا جلال اتنا سی حضرت عمر بول نہ سکے. جدو مجلس لگ گئی سارے صحابہ بیٹھے، معاذ بن جبل بھی بیٹھے، ابی بن کعب بھی بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے، سارے بیٹھے. انہوں نے کہا جناب اے مقدمہ ہے، انہیں ایک مسلمان نو مار دیتا. سنو ذرا ایتھے. لوگ کہتے گستاخی نہیں ہوتی. حضرت خالد بن ولید نے صدیق اکبر نو عرض کی تھی جناب میں انہوں اس واسطے قتل کیتا ہے کہ میں جدو انہوں کیا نا زکوٰۃ کیوں نہ دیندے ہوئے تے انہیں اے نہیں کیا ان صاحبنا، انہیں یہ نہیں کیا ساڑھے رسول دنیا تشریف لے گیا، بلکہ انہیں کیا ان صاحبکم. یہ دا مطلب یہ سی کہ وہ آپ حضور نو نبی نہیں سی مان رہا. حضرت صدیق اکبر فرمایا ٹھیک کیتا ہے تو جو اتھے تے نا تے کم نال فیصلہ ہو گیا. جی صرف فرمایا انہیں نا نہیں کیا کم کیا تے اتھے فیصلہ ہو گیا. تے اتھے سیشن تو چلیا، ہائی کورٹ تو چلیا، تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ یہود و نصارہ کو تسی پیسے واسطے کام کیتا ہے نا، تے چونکہ اللہ دی نعمت تے پیسے تے میں موتر تے نہیں کہندا،
ہاں کچھ بھی میں نہیں کہندا، ایسی تھک دے بھی نہیں ایسے پیسے وال، سمجھ آئی؟ اسی اس پیسے وال تھک دے بھی نہیں، پوری امت پیاسی مر جائے نا، بھکھی مر جائے تے اس پیسے، اس بدبودار پیسے اسی نہیں لیندے، ہاں وہ پیسے واپس کر دیو، تسی اپنے واسطے لین، ساڑھے واسطے، ساڑھی قوم اپنے پیسے اپنے محنت مزدوری کر کے کھاندی، تسا قوم نو کی دیتا ہے؟ 70 سال تسی تو قوم نو لٹیا، ہاں جنہاں قرضے لین ڈیڈ انہاں دے پاڑو، انہاں قرضے انہاں کو واپس وصول کرو، اسی تو قرضے نہیں لے، ہاں جی انہاں نو پریشانی یہ بن گئی کہ لبیک آ گئی تے قرضے تے انہاں لے کوئی نہیں، انہاں دا ساڈے ڈیڈ پاڑ پاڑ کے کڈنا ہے ملک دا مال، ہاں جی بالکل اپنے آپ نو ایسے طرح جنہیں جنہیں شہید ہونا ہے نا وہ اتنے بیٹھے،